بات کے اوپر کہ اگر یہ قرآن، اگر کوئی قرآن ہوتا جس سے پہاڑ ہل سکتے تھے یا زمین پھٹ سکتی تھی، او کلم بہ الموتیٰ، یا مردے بات کر سکتے تو یہ قرآن ہوتا تھا. یعنی قرآن کے اندر یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اگر پہاڑ ہل سکتے تھے تو قرآن کے ذریعے ہل جاتے، مشینوں کے ذریعے نہیں ہلتے. یہ آیت کا مطلب کیا ہے کہ بھئی آپ کے دل میں کوئی تبدیلی آئی، آپ ہلے، آپ کا دل ہلا، آپ کے ذہن کے اوپر جو سستی لگی ہوئی ہے، جو بزدلی کا زنگ لگا ہوا ہے، جو کنجوسی کے داغ لگے ہوئے ہیں، کیا وہ صاف ہوئے؟ یہ سوال ہے. فرق آیا کہ نہیں آیا؟ چرواہے جیسی قوم عرب کی، اللہ نے جو ہے رومن امپائر، پرشین امپائر، ایجپشن امپائر کو شکست دے دی ان کے ہاتھوں سے. آج ہماری لائبریریوں میں تفسیریں اور قرآن پڑھے ہیں، ہمارے انٹرنیٹس پہ، ہمارے موبائلز پہ قرآن کے ترجمے اور تقریریں ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیل نہیں آتی ہے. اس لیے کہ قرآن کے اوپر جو بنیادی عمل ہے، جس کا تقاضا قرآن رکھتا ہے، جس کو بیسکس کہتے ہیں، جس کو فنڈامنٹلز کہتے ہیں، اس سے بھی ہم ڈرتے ہیں. اسی لیے آج کا مسلمان دعوت اور تبلیغ کا شوق رکھنے کے باوجود بھی بعض وقت ڈر کے مارے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس کو عام طور پہ لوگ اپولوجیٹک مسلمز کہتے ہیں، اور یہ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے بعض علماء بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. دیکھیے ایک چیز بتا دوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان بناتا ہے تو یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حالات تو آنے والے ہیں. اسلام ہے ٹکرانے کے لیے، برائیوں سے، بری چیزوں سے، سماج میں جو چیز ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ کسی اور کو بنا سکتا تھا. اب کتنا آپ مقابلہ کر سکتے ہو، اس کی راہبری بھی قرآن دیتا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن نے آپ کو حکم دے دیا اور آپ کو چھوڑ دیا نا. کیا وجہ ہے؟ قرآن میں اتنے سارے واقعات ہیں، ہم پڑھتے ہیں بار بار، تفسیر پڑھتے ہیں قرآن کی، لیکن دل جو ہے تاثرات نہیں لیتا. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو ہمت افزائی کی. ہمت افزائی کی ایک مثال دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے ابراہیم کو آزمایا بکلمات فاتمہن. تو ابراہیم علیہ السلام اتمہن، اتمہن کا مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھ لیتے، ترجمہ پڑھ لیا. اتمہن کا مطلب کوئی کام اس طرح سے کمپلیٹ کرو، اکمپلش کرو کہ آپ کو 100 آؤٹ آف 100 مارکس ملے، اس کو کہتے ہیں اتمہن. مثال کے طور پر اگر میں کسی کو ذمہ داری دوں کہ بھائی آپ کو یہ مسجد صاف کرنی ہے، آپ نے کہا صاف ہو گئی، میں نے دیکھا وہاں پہ دیکھو دیمک لگی ہوئی ہے، یہاں پہ دھول لگی ہوئی ہے، آپ نے صاف تو کیا، اتمہن نہیں کر پایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا، اللہ خود فرماتا ہے فاتمہن، پھر اللہ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو انسانوں کا امام بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی فرما بداری میں اتمہن. ہمارے نماز کی بھی ٹھکانے نہیں ہوتے برابر، وہاں بھی اتمہن نہیں ہوتا ہے. اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آپ دیکھتے جائیے، قرآن کے اندر ہے. قرآن سورہ بقرہ اگر آپ پڑھیں گے، سورہ بقرہ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آزمائشوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں آزمائشوں کی. اور ابلیس کی آزمائش سے بات شروع ہوتی ہے. وہ ابلیس، اس نے کتنے سال، ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی کہ نہیں کی؟ ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی. اللہ نے ایک چھوٹا سا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر. کوئی بڑا حکم تھا، آسان کام تھا، سجدہ ہی کرنا تھا، لیکن نہیں کر پایا. اتنے علم ہونے کے باوجود، اتنے سال کی عبادت ہونے کے باوجود اللہ کی فرما بداری نہیں کر پایا. چھوٹی سی چیز میں مسلمان کتنی بڑی بڑی چیزوں میں نافرمانی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تکبر کیا. اور سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے گیٹ لاسٹ، یہاں سے نکل جا. کیا بات ہے؟ کوئی بڑی بات تھی؟ آسان ٹیسٹ تھا. ابھی آپ ایک جگہ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، سپوز آپ RTO کو لائسنس کی ٹیسٹ دے رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے گرین سگنل پہ نکلنا، آپ نکلتے گرین سگنل پہ. ایک جگہ پہ گرین سگنل پہ وہ کہے گا سٹاپ، تو بریک ہی تو مارنی ہے نا. آپ تھوڑی کہہ سکتے ہو نہیں رکوں گا. تو ابلیس نے بریک نہیں ماری، نکل گیا. اس کے کمپیر میں ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیے آپ واقعہ. اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر. کیا پوچھا؟
मुस्तहब है कि वाजिब है? पूछा नहीं पूछा, फौरन इसको कहते हैं फतम्महुन्ना। पूछा क्या अल्लाह इसके बदले फिदिया दे दूं? मेरा बेटा कितना प्यारा है, मैं 100 ऊंट कुर्बान कर दूं, उसके बदले में चलेगा? कफारा, फिदिया। जैसे हम पूछते हैं मौलाना वो फलानी सुन्नत मुस्तहब है कि वाजिब है, जरूरी है कि नहीं है कि नहीं? हम लोग पूछते रहते भाई कुछ खिड़की मिले कूद के बाहर जाने की, ये हमारी साइकोलॉजी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फअतम्महुन्ना, अतम्महुन्ना, फौरन। आदम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल देखिए आप कुरान में, अल्लाह ने फरमाया सब कुछ खाओ। जन्नत में कितनी आइटम्स होती है खाने के लिए? किसी पैसे वाले की शादी में आप चले जाए, आप उडुपी में आप खाली साउथ इंडियन होटल में जाए तो 25 किस्म के मसाले डोसे मिलेंगे खाली। दुनिया भर में कितनी डिशेज होती है खाने के लिए, है कि नहीं? बहुत सारी डिशेज होती है। जन्नत में कितनी होगी? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से छोटी सी आजमाइश, अल्लाह ने तकदीर लिखी थी, होना था, लेकिन हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान में ये सबक क्यों रखा है? कोई अफसाना थोड़ी है कि बच्चे सोते नहीं हो तो ऐसी कहानियां सुनाकर सुला दो जैसे सिंड्रेला और बारबी डॉल, ऐसा नहीं है। इसमें सबक होते हैं। नहनु नकुस्सु अलैकुम हसनुल कसस, हम तुमको बेहतरीन कहानियां सुनाते हैं। अब इसमें हसनुल कसस क्या? कोई पूछेगा, कोई आदमी जमीन में ढस के मर रहा है, कोई डूब रहा है, किसी का बेटा खो गया सालों तक, इसमें हसनुल कसस क्या है? इसमें हसनुल कसस है इसके सबक, इसके सबक है वो हसनुल कसस, ब्यूटीफुल स्टोरीज। इसमें कोई सिंड्रेला नहीं है, कोई स्नो वाइट नहीं है कि खूबसूरत नौजवान आ गया लास्ट में शादी हो गई, वैसा नहीं होता है। देखा आदम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, अल्लाह ने फरमाया सब कुछ खाओ, एक आइटम मत खाना, बस दैट्स ऑल। आप शादी में आए किसी की, आप सब खाओ, चाइनीज है, मैक्सिकन फूड है, अमेरिकन चॉपस्टिक है, आप जो है साउथ इंडियन है, गुजराती है, वेज है, नॉन वेज है, सी फूड है, सब खाओ, खाली वो पान मत खाना। एक आइटम आपको मना कर देंगे तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी थोड़ी है, आसान है। आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, अलबत्ता अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन खता हो गई ना। तो मालूम हुआ कभी कभी आदमी जो है अपनी गलती से भी खता कर लेता है। शैतान ने जो खता की वो तकब्बुर में की, आदम अलैहिस्सलाम ने मासूमियत में कर दी। फअतम्महुमा में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एग्जाम्पल आप देखो, अल्लाह ने फरमाया बीवी बच्चों को छोड़ के चला जा। कितनी डिफिकल्ट टेस्ट है। मक्का हरम तो आज इतना जबरदस्त महल जैसा है, उस वक्त तो वादी थी, पहाड़ थे। आप देखिए अगर मक्का गए होगे तो पेड़ भी नहीं है, पत्थर के पहाड़ है, तूर भी नहीं है, वो जबल है। जबल कहते हैं पत्थर के पहाड़ को, यानी वहां पे कुछ उगता नहीं। आप देखिए आज भी वैसे ही है सब, सफा मरवा का पत्थर आज भी वैसे ही है, न पेड़ है न छत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं कहा कि अल्लाह एक छत बना के जाऊं, या कोई अगर कारवां आता है, नहीं, चले गए, दुआ की अल्लाह मेरे बच्चे को छोड़ के जाता हूं। इसको कहते हैं फातम्महुन्ना। तो अल्लाह ने जाइलुका लिन्नास इमामा, इंसानों का इमाम बना दिया। हज पढ़ने जाओ, हर मकाम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आती है आपको। ये जमजम है, ये तवाफ है, ये मकाम इब्राहिम है, ये सफ़ा है, ये मरवा है, हर जगह पर आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आती है। ऐसी अल्लाह ताला ने इज्जत दी। नमाज में दरूद इब्राहिम पढ़ते, फातम्महुन्ना, मुबल्लिग थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप अगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ेंगे सूरह मरियम में भी, एज ए फादर, एज ए मुबल्लिग, एज ए सन, तमाम किरदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आपको कुरान में मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा अगर किसी शख्स को अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर कि बेहतरीन मिसाल है उसवतुन हसना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा उसवतुन हसना, वल्लज़ीना मअहू, उनके साथ में वो भी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फातम्महुन्ना। आज मुसलमान डरता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने आग में डाला मारने के लिए, अल्लाह ने उसी वक्त आग को ठंडी नहीं कर दी कि भाई चलो इब्राहिम, फरिश्ते ने आके बोला देखो आग ठंडी हो गई, डरना नहीं, तुमको फेंका जा रहा है, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ। फरिश्ते आकर आजमाते हैं, इब्राहिम बुझा दो आग, नहीं, सिर्फ अल्लाह है जो मेरा वकील है, व निअमल वकील। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कॉन्फिडेंस अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की जात के ऊपर जो कॉन्फिडेंट है, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती है। वही कुल्ला या नारुन, हमने कह दिया आग, कुनू बरदुन व सलामुन अला इब्राहिम, ठंडी हो जा और सलामती भी हो जा, सिर्फ ठंडा नहीं, लग्जरी हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। इब्ने कसीर कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं 40 दिन उस आग में रहा और ये जिंदगी के सबसे बेहतरीन 40 दिन थे आग के अंदर, इसलिए कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल अल्लाह पर था। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा लीजिए आप। मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजरते हैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर मिदियान से, आपको याद होगा वो किस्सा
سورہ طٰہٰ میں ہے. آپ اگر پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کا واقعہ باریکی سے آج جا کر ترجمہ پڑھیے گا. تو ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے, اب آدمی اکیلا جا رہا ہے ہائی وے کے اوپر. اب دیکھو ایسے تو ہے نہیں کہ ہائی وے پیٹرولنگ چل رہی ہے اور 10-10 منٹ پہ لائٹ آ رہی ہے, ٹرک آ رہی ہے کہ آپ کسی سے لفٹ مانگو. نہ کارواں تھا, کچھ تھا. اندھیرے میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جاتا ہے, ٹھنڈی لگتی ہے, دور سے آگ نظر آتی ہے. انی نارس نارا, مجھے آگ نظر آئے, خالی ان کو نظر آ رہی ہے, انی مجھے. تو کہتے ہیں کہ رکو میں ذرا جا کے آتا ہوں, لے کر آتا ہوں, یا کچھ راہبری مل جائے. اب ابراہیم اور اب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. اب سائیکولوجیکل ان کی کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ کیا پوزیشن ہوگی کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو اندھیرے میں چھوڑ کر جلدی جلدی جا کر کچھ لے کر آنا چاہتا ہے. اور وہاں پہنچتے ہیں تو آواز آتی ہے موسیٰ. ایک آدمی اندھیرے میں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اور اچانک سی آواز دیتی ہے, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں, جوتے نکالو. موسیٰ علیہ السلام جوتے نکالتے ہیں. ڈر تو جائے گا نا آدمی, ابھی تو پہلی وہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فرشتے نے اگر ان کو غار ہیرا کے اندر جب ان کو گلے لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈر گئے, یہ انسان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو. پہلے کہا جوتا نکالو, پھر نماز پڑھو میری یاد میں نے تم کو چنا ہوں. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. غور سے سنیے اس واقعے کو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میری لکڑی ہے, اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں, جانور چڑھاتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے اسے پھینک دے. تو موسیٰ علیہ السلام پھینک دیتے. یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا ہوگا لکڑی کا. دیکھو ابھی ابھی نبی طے ہوئے ہیں, امیڈیٹلی سمجھ نہ آتا نا, لیٹ نہیں ہو رہا ہے, فوراً موسیٰ لکڑی پھینک. موسیٰ علیہ السلام لکڑی پھینکتے اور سانپ بن جاتا ہے. حیت میں سانپ بن جاتا ہے. اب آپ دیکھو اندھیرے میں, پھر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اندھیرے میں اکیلے میں, بیوی بچوں کے پاس جلدی جانا ہے, لکڑی تھی وہ بھی سانپ بن گئی, آواز آ رہی. اب دیکھیے کیا ڈراؤنا منظر ہوگا ان کے لیے. پھر اللہ فرماتا ہے اس کو اٹھا لے. کس کو؟ لکڑی کو نہیں. اب حدیث, اب قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس کو اٹھا لے, میں اس کو پرانی شکل لکڑی میں بدل دوں گا. پہلے سانپ اٹھانا ہے آپ کو, پہلے سانپ اٹھانا ہے تو لکڑی بن جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فوراً اٹھا لیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ پہلے تو لکڑی بدل دے. جیسے ہم اگر کسی کو کہیں تھے, میرا ایک دوست ہے, میں نے کہا یار تم بینک میں کام کرتے ہو, حرام ہے. تو کہتے ہیں انشاءاللہ جس دن اچھی نوکری ملے گی نا نثار پہ, اسی دن استعفیٰ دے دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ ہوتی تو تم یہی کہتا نا, اللہ جیسی لکڑی بن جائے گی نا 1 سیکنڈ میں اٹھا لوں گا. ہمارا اپروچ اللہ کی فرما بداری میں پک اینڈ چوز ہوتا ہے. پک اینڈ چوز, جو آسان ہے وہ کر لیتے ہیں, ڈیفیکلٹ ہے, حالانکہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفیکلٹ بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو. یہ ہے داستان مبلغ. انبیاء سے اچھے مبلغ کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی اٹھا دی, سانپ اٹھا دیا تو لکڑی بن گئی. سانپ کو ہاتھ لگایا ہی نہیں. لیکن اللہ کی فرما بداری میں ذرا بھی انبیاء کرام ذرا بھی دیری نہیں کرتے تھے, فوراً ڈھیر سارے واقعے پڑھے ہیں صحابہ کرام کے. لیکن آج کے مسلمان واقعہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ سٹوریز ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار بچوں کو مزہ آتی ہے, آج مولانا کہانی سنائیں گے, آج ہم پڑھیں گے نہیں مولانا سبق نہیں لیں گے, آج ہم کو کہانی سناؤ تو مولانا سب کہانی سناتے ہیں. سبق اس کے جو ہوتے ہیں وہ پرسنالٹی ٹرانسفارم کرنے کے لیے ہوتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کو نکھار لانے کے لیے. آپ پہ کون سی چیز کی کمی ہے, آپ بزدل ہے, آپ قرآن آپ کو بہادر بنائے گا. میں نے جب کسی محفل میں یہ بات کہی تو کسی نے پوچھا کیسے, چلو مجھے بہادر بننا ہے نثار بھائی. سوال ہے نا کہ کیسے. قرآن از اے بک آف ایکسرسائز, آپ کو نہیں پتا ہے. آپ کو جن اچھی کوالٹیز کا شوق ہے یہ قرآن آپ کو سکھائے گا. بہادری کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح سے قرآن آپ کو بہادر بناتا ہے. قرآن کی ایک آیت سورہ ہے, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ کیا ہے, قل ہے نا, اقرا اللہ احد نہیں ہے. ایسا ہے کیا؟ اللہ چاہتا تو اقرا اللہ احد پڑھو, قرات کرو کہ اللہ ایک ہے. تو ہم نے قرات کی, مولانا صاحب نے قرات کی, ہم نے بھی سنی, ہماری نماز چھوٹی ہو گئی, چلو قل هو اللہ احد ہو گئی. تو لوگ جو ہے سمجھتے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں پہ کیوں استعمال کیا. قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور اللہ کس طرح سے کہتا ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. دونوں امپورٹنٹ ہے. تو قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یعنی آپ کو اس آیت پر عمل کرنا ہے, صرف قرات نہیں کرنی ہے نماز چھوٹی پڑھنے کے لیے یا کچھ اور کے لیے.
آپ کو باہر جا کر کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کرتا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، آپ کو جا کر کہنا ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں سے کہا قل هو واللہ احد؟ آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ تقریباً روز، لیکن کتنی دفعہ باہر جا کر اس ایک آیت کے اوپر عمل کیا ہے؟ ایک آیت کے اوپر ویری ڈیفیکلٹ۔ کیوں ڈیفیکلٹ ہے بھائی؟ اللہ بتاتا تم کو بہادر بننا ہے نا، بات کرو، بہادر کی آ جائے گی۔ تم کو تیرنا سیکھنا ہے، جی مجھے تیرنا سکھاؤ تو میں پانی میں اتروں گا۔ بھائی آپ پانی میں اتریں گے تو آپ کو تیرنا آئے گا۔ آپ میدان بہادری کے میدان میں جائیں گے، آپ بہادر بنو گے۔ آپ بولیں گے پہلے مجھے بہادری دے پھر میں بہادری دکھاؤں، یعنی تھنکنگ پوری نیگیٹو ہو جاتی ہے لوگوں کی، ایبسولوٹلی نیگیٹو۔ دوسری صورت دیکھیے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ اللہ یہاں بھی یہ فرماتا ہے کہ کہنا پڑے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اقرا ایھا الکافرون، اللہ نے ایسی آیت نازل نہیں کی ہے۔ اس بات پر واجب ہو جاتا ہے قرآن کی آیت پر عمل کرنا، واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ آپ، کتاب جو ورڈ ہے کتبہ کا مطلب ہوتا ہے فرض، ناٹ اونلی بک۔ بک ہم اس کو ریلیٹو ٹرم میں لیتے ہیں، کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے لکھ دیا اپنی ذات پر رحمت۔ کیا ہے وہ مطلب؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے پر رمضان کے روزے لکھ دیے ہیں۔ یہ لکھ دیے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ فرض ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ فرض ہے، یہ نہیں کہ بھائی جو ایزی آئے تو اس پر عمل کرو، حج پڑھیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بھائی تھوڑی بزدلی دکھا دیں گے معاف ہو جائیں گے۔ یہ تو پک اینڈ چوز والی بات ہوتی ہے، پک اینڈ چوز جو بنی اسرائیل کرتے تھے، پک اینڈ چوز۔ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے آیت نمبر 85 میں۔ بنی اسرائیل جو تھی وہ ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ مدینہ میں آنے والے، یہ بھی پتا تھا۔ تو ان کی دو قوم تھی، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ دونوں مدینہ کے آؤٹسکرٹس میں جا کر رہنے لگے اور بکس خوری کی وجہ سے دونوں آپس میں لڑتے تھے، اور وہاں پہ اوس اور خزرج بھی تھے، دو عرب قبیلے تھے، یہ بھی آپس میں لڑتے تھے۔ تو ایک اس کی سائڈ ہو جاتا تھا، ایک اس کی سائڈ ہو جاتا تھا، دونوں اپنا حساب کی وصولی کرتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا، کبھی ایک بنو نذیر یا بنو قریظہ اگر شکست کھاتے تھے، ہار جاتے تھے اور اریسٹ ہو جاتے تھے، وار کیپٹیوز، تو جو جیتنے والے یہودی رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے، چندہ جمع کرتے تھے اور ان کو چھڑاتے تھے کہ بھئی ہمارے ہاں قیدیوں کو چھڑانا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کا اشارہ کرتا ہے، تم وہی تو ہو جن کو میں نے کہا تھا آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو، تم قیدیوں کو چھڑاتے ہو۔ تو قیدیوں کو چھڑاتے تھے لیکن ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، جو فرض تھا اللہ نے اس کو فرض رکھا تھا کہ قتل نہیں کر سکتے ہو تم، انہوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو۔ گھر سے مت نکالنا ایک دوسرے کو، تو نکالا ایک دوسرے کو گھر سے۔ یہ دونوں حرام کام کیے، اور جو مستحب تھا اس پر جو ہے فخر کرتے تھے، ہم نے چھڑایا 5 قیدی کو، ہم نے 6 کو چھڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد سوال پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی آیت پہ سوال پوچھتا ہے، فمن یفعل من، تمہارے اندر ایسے شخص کی، تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہو، تمہارے اندر یعنی جو پڑھتا ہے وہ بھی آ گیا، کہ اس کا حشر، اس کی جزا اور کیا ہو سکتی ہے، الا خزی فی الدنیا، دنیا کے اندر خزی، ذلت، مسکنت، پک اینڈ چوز۔ تو اسلام جو ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ ہے، ایسا نہیں کہ جو پسند ہے جہاں پہ ثواب بہت ہے وہی کیا، اور جہاں پہ کچھ دنیاوی طور پہ نقصان ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ دین ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو ذلیل کر دیا، اللہ مسلمانوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ پک اینڈ چوز دین میں نہیں ہوتا ہے، دین کے اندر ادخلوا فی السلم کافہ یہ ہے۔ تو قرآن آپ کو سبق سکھاتا ہے بہادری کا، کیا بہادر بنو۔ بہادری کہاں؟ قل، کہہ دو۔ زبان آدمی جو کھلتا ہے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ دیکھیے جب مکہ میں کوئی مسلمان ہوتا تھا نیا، ابتدا میں مکہ میں جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو اس کو شیور تھا کہ مسلمان ہوئے یعنی حالت خراب، ماریں گا، سیٹ ماریں گا، ماں باپ گھر سے نکال دیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، وہ دیکھو بلال کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ دیکھو اللہ کے رسول کا کیا حال ہو رہا ہے، وہ دیکھو فلانے کا کیا حال ہو رہا ہے۔ وہ دیکھتے تھے عثمان بن عفان کا دیکھو کیا ہو گیا، مصعب بن عمر کو کیا ہو گیا، ان کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت بھی جو مسلمان بنتا تھا، لوگ مسلمان بنتے تھے اس وقت بھی، تو وہ پکا ایمان تھا ان کو 100%۔ آج نثار میں آئیں گے پلین کی ٹکٹ مل جاتی ہے، ایئر کنڈیشن مسجد میں لوگ چائے پلائیں گے، لوگ تقریر کریں گے، آج تو دین آسان ہو گیا، پھر بھی نہیں ہوتا ہے ہم سے کام۔ آج دین آسان ہے، اگر ہندو آڈینس میں بھی بات کریں گے تو آگے بولیں گے تھینک یو سر، یو اسپوک ویری گڈ، کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ چاہے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں بولیں گے یا پارلیمنٹ میں بات کریں گے، آپ کو ڈیموکریٹک رائٹس ہے
کیا آپ اپنے دین کی بات کریں بھائی؟